اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر اللہ تعبدوا الا اللہ اننی لکم منہ نذیر و بشیر وان استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمى ویؤت کل ذی فضل فضلہ وان تولوا فانی اخاف علیکم عذاب یوم کبیر الی اللہ مرجعکم وہو علی کل شیء قدیر الا انہم یثنون صدورہم لیستخفوا منہ الا حین یستغشون ثیابہم یعلم ما یسرون وما یعلنون انہ علیم بذات الصدور وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها ویعلم مستقرها ومستودعها کل فی کتاب مبین وهو الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام وکان عرشہ علی الماء لیبلوکم ایکم احسن عملا ولئن قلت انکم مبعوثون من بعد الموت لیقولن الذین کفروا ان ھذا الا سحر مبین وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ لَيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ أَلَا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ ہود کا پہلا رکوع ہے۔ گزشتہ سورت کے آغاز میں یہ بات کہی گئی تھی کہ یونس سے لے کر حجر تک کہ یہ 6 صورتیں لوامیر ستہ کہلاتی ہیں، جن کے شروع میں الف لام را آتا ہے، اور الف لام را کا معنی اور مفہوم بیان کیا گیا تھا کہ اللہ کا وہ غیبی علم جو مالا اعلیٰ اور عرش عظیم سے دنیا میں ایک متعین شکل میں آیا اور وہ بار بار آتا رہا۔ ابراہیم علیہ السلام سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک کرۃً بعد کرۃ و مرۃً بعد مرۃ، تکرار کے ساتھ وہ وحی الہی پہلے صحف ابراہیم کی صورت میں ابراہیم پر، بلکہ ان سے بھی پہلے نوح علیہ السلام پر، جیسا کہ پیچھے سورۃ یونس میں حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ آیا ہے، موسیٰ علیہ السلام پر، عیسیٰ علیہ السلام پر، انبیاء پر، اور اب یہی حق پیغام، حکمت والا یہ پیغام اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے، کتاب مقدس قرآن حکیم۔ تو ان صورتوں میں قرآن حکیم کی حقانیت کی طرف دعوت دی گئی ہے، اور یہ بات واضح کی گئی ہے کہ یہ کوئی نیا پیغام نہیں ہے، یہ بار بار انبیاء علیہم السلام پر انسانیت کی ترقی اور فلاح و بہبود کے لیے نازل ہوتا رہا ہے، اور یہ حکمت والی کتاب ہے۔ گزشتہ صورت میں اور اس صورت میں فرق یہ ہے کہ پہلی صورت میں اجمال تھا، صورت یونس میں بہت سی ایسی آیات ہیں جو اجمالی طور پر دعوت کے حوالے سے جو بنیادی اساسی امور ہیں ان کی نشاندہی کرتی ہے، اور یہاں اس صورت میں صورت ہود میں اس کی مزید تفصیلات ہیں۔ وہاں کہا تھا الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم، تو یہاں کہا گیا اس صورت کے آغاز میں الف لام را کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت، یہ ایسی کتاب ہے کہ جس کی آیات محکم ہیں، حقائق کی جانچ پرکھ کے بعد
نازل کی گئی ہے، اور پھر صرف محکم ہی نہیں بلکہ ثم فصلت، پھر اس کی تفصیلات بھی بیان کی گئی ہیں۔ ایسا پیغام کہ جو نپا تلا اور جچا ہوا نہ ہو، اس میں حشو و زوائد ہوں، یا زیادہ لمبی تفصیل ہو، اور یا بار بار چیزوں کو بغیر کسی سبب کے دہرایا گیا ہو، تو وہ محکم بات نہیں ہوتی۔ محکم اور پرفیکٹ بات ہوتی ہے کہ جتنی معنویت ہے اتنے ہی الفاظ ہوں، جو اس سے پیغام دینا مقصود ہے وہ پوری جامعیت قواعد کلیہ کی صورت میں انسانیت کے سامنے آئیں۔ مولانا سندھی فرماتے ہیں کہ قرآن حکیم کی آیات کلمات جامعات ہیں۔ جامع کلمہ وہ ہے جو انسانی زندگی کے اس پہلو سے متعلق جتنے ممکنہ امور ہیں ان کا احاطہ کیے ہوئے ہو، اس میں ارتفاقات بھی ہوں، اقترابات بھی ہوں، یا ان میں سے جس بنیادی خلق یا عمل کی نشاندہی کر رہی ہے تو اس کے ممکنہ پہلو تمام اس میں جمع ہو جائیں، نہ کوئی بات زائد ہو نہ کم۔ ایسی محکم اور جامع کتاب ہم نے یا قرآن حکیم کی صورت میں نازل کی ہے، لیکن عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ جو جامع اور قانونی کتابیں ہوتی ہیں وہ اپنی تفصیلات نہ ہونے کی وجہ سے ایک خشک فلسفہ تو بن جاتی ہیں، لیکن عملی طور پر کام کرنا خاصا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایسی کتاب بھی نہیں ہے کہ جس میں محض محکمات کو سامنے رکھ کر کچھ قاعدے اور ضابطے اور قوانین ایسے طریقے سے بیان کر دیے گئے ہوں کہ جس کی کوئی تفصیل نہ ہو۔ تو یہ کتاب احکمت آیاتہ، اس کی آیات بھی محکم ہے۔ حضرت نے بڑا اچھا ترجمہ کیا کہ یہ کتاب ہے جانچ لیا ہے، جانچ کر تیار کی ہے اس کی باتوں کو۔ جتنا انسان میں استطاعت تھی، انسانی نوعیت تھی، ویسی ہی کتاب نازل کی ہے، ویسی آیات نازل کی ہیں۔ امام شاہ ولی اللہ دہلوی حجت اللہ میں بیان کرتے ہیں، اور سطاعت میں بھی اس پر شاہ صاحب نے گفتگو کی ہے کہ جب انسان کو اللہ نے پیدا کیا تھا تو اس پر اپنی تجلی ڈالی تو انسان سے بہت سے شرارے پھوٹے، شرارہ ہے بسیار افتد، بہت سارے شرارے نکلے۔ اس سے جانچ لیا اللہ نے کہ اس کے لیے کون سے کام کرنے لازمی اور ضروری ہیں اور کون سے کام اس کے لیے مضر اور نقصان دہ ہیں۔ تو جو مضر تھے انہیں حرام قرار دے دیا گیا اس انسان کے لیے، اور جو اس کے لیے مفید تھے ان کا حکم دے دیا گیا۔ امر اور نہی کی اساسیات یہ جانچ تھی۔ اور پھر جب کم نقصان دہ تھے یا کم فائدہ مند تھے ان کو سنت یا مکروہ قرار دے دیا، اور جو نہ فائدہ مند تھے اور نہ نقصان، کرو تو فائدہ ہے نہ کرو تو کوئی نقصان نہیں، انہیں مباح قرار دے دیا۔ تمام شرعی احکامات کی اساسیات یہی 5 امور ہیں۔ تو یہ 5 امور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم کو پیدا کرنے کے بعد ٹیسٹ کیا کہ کون کون سے امور اس کے لیے ضروری ہیں، اور اس ٹیسٹ کے بعد، جانچ لینے کے بعد اللہ نے جو بات جس درجے کی لازمی اور ضروری تھی اور جو بات جس درجے میں روکی جانی تھی وہ اللہ نے واضح کر دی، وہ انبیاء پر نازل کر دی۔ تو یہ کتاب، اس کی جو آیات ہیں وہ پوری جانچ پرکھ کے بعد جتنی انسانی استطاعت اور انسانی معاشرے کی ترقی کے لیے ضروری اور ناگزیر تھیں وہ ہم نے نازل کی ہیں۔ اور پھر محض اجمال نہیں ہے کہ کوئی آئین اور دستور مشکل اور مغلق ہو جس کی قانونی دفعات سمجھنا مشکل ہو جائیں، ایسا بھی نہیں ہے۔ ثم فصلت، پھر ان کی تفصیل بھی بیان کی گئی ہے۔ من لدن حکیم خبیر، اس ذات کی طرف سے ہے جو حکمت والا بھی ہے اور خبیر بھی ہے، باخبر بھی ہے۔ اللہ جو حکیم ہے، اس حکمت کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہ کتاب احکمت، حکمت کے اصولوں پر بنی ہوئی ہے، جانچ پرکھ کر لائی گئی ہے، اور اللہ باخبر بھی ہے، اس لیے اس کی تفصیلات بھی بیان کر دی۔ بسا اوقات قانون کے جملے کوئی آدمی رٹ لیتا ہے اور اس کی تفصیلات کے بارے میں کوئی علم نہیں ہوتا،
لیکن جو آدمی علم رکھتا ہے، باخبر ہوتا ہے کہ یہ قانون اور اس قانون کے جو لوازمات اور تقاضے بیان کیے گئے ہیں، اس کے پیچھے مقاصد اور اہداف کیا ہیں، اور پھر ان مقاصد و اہداف کو خوب کھول کر بیان کر دے، تو وہ باخبر انسان ہوتا ہے۔ تو اللہ کے دو اعلیٰ ترین وصف ہیں کہ وہ حکیم ہے اور خبیر ہے۔ تو حکمت والی جو خصوصیت اور ذات باری تعالیٰ میں جو اسماء الہیہ میں سے ایک اہم ترین اسم ہے، اس کے نتیجے میں یہ کتاب احکمت ہے، محکم ہے، اور وہ خبیر ہے، اور خبیر ہونے کے اسم کا اثر یہ ہے کہ ثم فصلت، اس کی تفصیل بیان کی گئی۔ تو مولانا سندھی فرماتے ہیں کہ یہ سورت یونس کے مضامین کی تفصیلات پر مبنی ہے۔ اس میں دونوں باتیں ہیں، حکمت کے اصول بھی بیان کیے گئے ہیں اور پھر اس کی تفصیلات بھی بیان کی گئی ہیں۔ تو زیادہ تفصیل سے انبیاء علیہم السلام کے واقعات اور قصص بیان کر کے واضح کیا گیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیغام ہدایت کو۔ اسی لیے سورۃ یونس میں ہم دیکھتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کا بڑا مختصر سا قصہ ہے، موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے بھی چند مختصر باتیں ہیں، اور باقی انبیاء کے بارے میں تو بہت ہی اختصار ہے۔ ثم بعثنا من بعدہم رسلا، ان کے بعد بہت سارے رسول بھیجے، ان کی تفصیلات کیا ہیں؟ تو وہ تفصیلات اس صورت میں موجود ہیں۔ پھر وہاں اجمالی طور پر کہا گیا تھا ان انذر الناس وبشر الذین آمنوا، اور یہاں اس کی مزید تفصیل بیان کی ہے اننی لکم منہ نذیر و بشیر، اور پھر نذیر اور بشیر ہونے کا کیا مطلب ہے اس کی تفصیلات اگلی آیات میں بیان کی۔ وہاں اجمالی طور پر کہا گیا تھا کہ واتبع ما یوحی الیک واصبر حتی یحکم اللہ، اور اس صورت کے آخر میں بڑی تفصیل کے ساتھ واضح کیا گیا کہ آپ کو اس صبر و استقامت اور وحی کی اتباع کے سلسلے میں کون کون سے امور سر انجام دینے ہیں، قطعی طور پر بنیادی امور واضح کر دیے، اور ان تفصیلات کے نتیجے میں ایک مکمل نظام سامنے آیا۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اس سورۃ ہود نے بوڑھا کر دیا، اتنی اس میں تفصیلات اور اتنی وضاحت کے ساتھ قوانین اور ضابطے بیان کیے گئے، مجھ پر ذمہ داریاں عائد کی گئیں کہ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، ذرا سا بھی معمولی سا میلان اور رجحان تمہارا کافروں کی طرف نہیں ہونا چاہیے۔ اب قلبی میلان، قلب کو کنٹرول رکھنا اور اس کو استقامت کے ساتھ صحیح نظریے پر برقرار رکھنا، تو یہ خاصا مشکل کام ہے۔ تو اس صورت نے مجھے بوڑھا کر دیا کہ ان تفصیلات میں مزید وضاحت کر دی، جو اجمال تھا پیچھے سورۃ یونس میں وہ تفصیل کے ساتھ اس سورۃ ہود میں بیان کر دیا گیا۔ اب وہ کیا تفصیلات ہیں؟ اس محکم کتاب کے بنیادی قوانین کی تفصیل کیا ہے اسے واضح کیا۔ پہلی بات، نمبر 1، اللہ تعبدوا الا اللہ، واضح اور دو ٹوک حکم دے دیا کہ اللہ کے علاوہ کسی کی غلامی اختیار مت کرو۔ وہاں تو دلائل سے بات شروع کی تھی کہ آپ عبادت کیجئے، پچھلی صورت میں ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض، دلائل دینے کے بعد، اور یہاں دو ٹوک حکم دے دیا اللہ تعبدوا الا اللہ، اللہ کے علاوہ کسی کی غلامی مت اختیار کرو۔ پہلا پیغام۔ دوسرا بنیادی پیغام یہ ہے کہ اننی لکم منہ نذیر و بشیر، میں تمہارے لیے نذیر بنا کر اور بشیر بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ جو ظلم ڈھائیں گے ان کے خلاف انذار کرنے کے لیے آیا ہوں، اور جو صحیح طریقے سے عمل کریں گے، اللہ کی وحدانیت پر ایمان رکھیں گے، ان کے لیے میں خوشخبری سنانے آیا ہوں۔ جب میں نذیر ہوں تو اپنے گناہوں سے توبہ کرو، وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اپنے رب سے مغفرت طلب کرو۔ بڑے جرائم کیے ہیں تم نے، بڑے گناہ کیے ہیں، کفر و شرک میں مبتلا رہے ہو، اس لیے لوگوں ان استغفروا ربکم، اللہ سے مغفرت مانگو۔ ثم توبوا الیہ، پہلے استغفار کرو کہ گناہ معاف ہو جائے، اور پھر اللہ کی طرف رجوع کرو۔ ثم توبوا الیہ،
استغفار سے تو پچھلے غلط کام سے معافی مانگی گئی ہے، اور معافی مانگنے کے بعد اگلا قدم یہ ہے کہ اللہ کی طرف رجوع کرو، اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ، کفر و شرک کی وادیوں میں مت بھٹکو۔ یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمى، اللہ تعالیٰ تمہیں فائدہ پہنچائے گا ایک مقررہ مدت تک۔ دنیا میں جتنی وقت تم رہو گے تو یہاں بھی تمہیں متاع کے طور پر اس دنیا سے استفادے کا موقع فراہم کرے گا۔ اور وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ، یہ متاع تو ہر ایک کے لیے ہے، مسلمان ہو یا کافر ہو، دنیا میں جتنی اس کی زندگی اور مقررہ مدت ہے اس میں وہ یہاں سے ضرور نفع اٹھائے گا اپنے اپنے حصے کا، لیکن جو فضل والے ہوں گے ان کو ان کا فضل عطا کرے گا۔ یعنی جو توبہ اور استغفار کریں گے اور اس نظریے کو قبول کریں گے، ایمان لائیں گے اللہ کی وحدانیت پر، رسول کی رسالت پر، آخرت پر، اور عدل و انصاف سے کام لیں گے، تو جو جس درجے کی زیادہ کام کرے گا اس کو اتنے درجے کا زیادہ انعام ملے گا۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر تم روگردانی کرو گے، پشت پھیر کر بھاگو گے اس سچے پیغام سے، محکم کتاب سے، مفصل آیات سے، تو فإنی اخاف علیکم عذاب یوم کبیر، تو میں ڈرتا ہوں تم پر کہ ایک بہت بڑے دن کا عذاب تمہیں گھیر نہ لے۔ تو نذیر ہونے کی حیثیت سے جو کام آپ کے سپرد ہے، پہلے نذیر کہا، اور اس نذیر کے نتائج انستغفروا سے لے کر یوم کبیرن تک تفصیلات بیان کر دی اس کی، کہ یہ ڈرانے کا عمل اس دائرے میں ہے کہ مجھے آخرت میں بھی ڈر ہے تمہارے بارے میں کہ کہیں تم بہت بڑے عذاب کے اندر نہ گر جاؤ، اس لیے توبہ کرو، استغفار کرو، اللہ کی طرف رجوع کرو، اور جیسے جیسے کام کرو گے اتنا ہی انعام ملے گا۔ الی اللہ مرجعکم، اللہ ہی کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے، اور وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، سزا دینے پر بھی اور انعام دینے پر بھی۔ جو فضیلت والے ہیں ان کی فضیلت کا بدلہ دینے والا بھی ہے، اور جو درست راستے پر نہیں ہے تو ان کو عذاب دینے والے بھی ہے، اس کے اندر یہ طاقت اور قدرت حاصل ہے۔ اب اس آیت میں کہا گیا، ان آیات میں، کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت مت کرو، اور اس عبادت کا دائرہ کار بتا دیا کہ گناہوں پر استغفار کرو اور اللہ کی طرف رجوع کرو۔ اب اس حوالے سے ایک دوسری انتہا تھی، اس انتہا کے تناظر میں اگلی آیات نازل ہوئیں کہ کچھ لوگ اللہ پر ایمان لے آئے، مسلمان ہو گئے، اب اللہ کے ساتھ تعلق کی نوعیت یہ بنی کہ ان پر گویا کہ اللہ کا ایسا ڈر اور خوف اور اللہ کے ساتھ تعلق اتنا غالب آیا کہ جو انسانی بشری ضروریات اور تقاضے ہیں، ان تقاضوں کے وقت بھی وہ کیا ہے، عجیب کشمکش میں مبتلا ہوتے تھے۔ مثلاً بیت الخلاء میں جاتے ہیں، جی باہر بول و براز انسان کی طبی ضرورت، اب انہیں یہ خوف طاری رہتا کہ کہیں اللہ نہ دیکھ لے ہمیں۔ گویا کہ اللہ کے ساتھ تعلق کی یہ ایک کیفیت ہوتی ہے، شروع میں جب بھی کوئی سالک عالم شہادی سے عالم غیب کا رخ کرتا ہے ذکر اذکار کے ذریعے سے، تو ایک مرحلہ ایسا آتا ہے کہ اللہ کی تجلی سے ایسا ربط پیدا ہوتا ہے کہ انسان ہر حالت میں گویا کہ اللہ کا مشاہدہ کر رہا ہے، مشاہدہ حق کی حالت میں ہوتا ہے۔ اب اس کے لیے بول و براز کرنا یا دیگر جنسی ضروریات پورا کرنا مشکل ہو گیا، تو ایسی صورت میں پیشاب کرنے جاتے تو بس جھکے رہتے نیچے۔ قرآن نے اس کا تذکرہ یہاں پر کیا، الا انہم یثنون صدورہم لیستخفوا منہ، اپنے آپ کو اور اپنی شرمگاہوں کو چھپانے کے لیے جھکے رہتے ہیں، اطمینان کے ساتھ بول و براز سے بھی فراغت نہیں کرتے۔ یا اسی طریقے سے
جنسی تعلق کے وقت علی حین یستغشون ثیابہم، کپڑے اوڑھتے اور اس میں ہر وقت ایسی جگہ لپٹتے رہتے کہ وہ تعلق قائم کرنے میں بڑی دقت پیش آتی، تو یہ ایک دوسری انتہا تھی۔ تو اس کو اللہ پاک نے واضح کیا کہ بھائی ان تکلفات کی کیا ضرورت ہے، یعلم ما یسرون وما یعلنون، اللہ تعالیٰ تو ہر خفیہ اور ظاہری چیز کو جانتا ہے کہ آج جب تم نے لباس پہنا ہوا ہوتا ہے تو اس وقت تمہارے ساتھ تمہاری شرمگاہ نہیں ہوتی، اس وقت بھی تو اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے، اور کپڑوں کے اندر سے بھی دیکھ سکتا ہے۔ تو یہ کیا بات ہوئی کہ کپڑے اتاریں تو اللہ میاں دیکھ رہا ہے، اس لیے اپنے سینے اس چھپانے کے لیے جھکے جھکے رہو۔ یہ آیات اسی موقع پر نازل ہوئیں، الا انہم یسنون صدورہم، وہ دوہرے کرتے ہیں اپنے سینے تاکہ اپنے آپ کو اللہ سے چھپائیں شرم کے مارے۔ الا، خبردار، اللہ تعالیٰ جانتا اور سنتا ہے، حین یستغشون ثیابہم، جب یہ کپڑے اوپر پہنے ہوئے ہوتے ہیں اس وقت بھی تو دیکھ رہا ہوتا ہے انہیں۔ یعلم ما یسرون وما یعلنون، تو جو یہ چھپاتے ہیں اسے بھی جانتا ہے اور جو اعلانیہ کرتے ہیں اسے بھی جانتا ہے۔ انہ علیم بذات الصدور، وہ سینوں اور دلوں کے حال کو جاننے والی ذات ہے، اس سے کوئی چیز چھپی بھی نہیں۔ تو روٹین کی اور جو عام انسانوں کی زندگی ہے اس کے مطابق زندگی بسر کرو، یہ دوسری انتہا پر بھی پہنچنا درست نہیں ہے۔ اس لیے صوفیاء کرام اس مرحلے سے اپنے سالکین کو بڑے طریقے سے نکالتے ہیں کہ یہ کیفیت بھی غالب نہ ہو انتہا پسندی کی، اور وہ جو قلب کے اندر نقش ذات باری تعالیٰ ہے وہ بھی منقش ہو جائے۔ تو چونکہ یہ روحانی تربیت اور تزکیے کے لیے بڑی اہم بات ہوتی ہے، اسی لیے تو رہنما اور مرشد کی ضرورت ہوتی ہے، ورنہ آدمی یا اس انتہا پہ چلا جاتا ہے اور یا اس انتہا پہ چلا جاتا ہے، یا قلب جو ہے وہ ذات باری تعالیٰ کے تعلق سے بالکل غافل، یا اللہ کے ساتھ ایسا تعلق پیدا ہوتا ہے کہ دوسری انتہا پر پہنچ جاتا ہے۔ تو اس مرحلے سے نکالنا یہ بڑا اہم اور ضروری ہوتا ہے۔ تو نبی جو نذیر اور بشیر ہیں ان کا کام ہی یہ ہے کہ وہ تزکیہ کے اصول پر تمہیں اس تربیت کے مرحلے سے نکال کر اگلے مرحلے میں داخل کر دے۔ اب اللہ کے ساتھ تعلق کا اعلان کیا گیا کہ اللہ کے علاوہ کسی کوئی غلامی اختیار نہیں کرنی۔ اب دنیا کے سارے امور جتنے تم سر انجام دیتے ہو، ایک طرف تو یہ معاملہ ہے، اور دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو دنیا کے کام کاج اور رزق اور معیشت کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کے تعلق کے منافی ہے یا اللہ کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ تو اللہ نے اس کی بھی وضاحت کر دی، اعتدال کی حالت، کہ دنیا میں کوئی بھی زمین میں جاندار ایسا نہیں جس کا رزق اللہ فراہم نہ کرتا ہو۔ رزق کو یا دنیاوی اپنے معاشی کاموں کو ذات باری تعالیٰ سے الگ کر کے سوچنا یہ بھی درست نہیں ہے، اللہ کی غلامی کے منافی بات ہے۔ اور دوسری طرف اللہ کے تعلق سے اپنی شرمگاہوں کو چھپانے کی انتہا پسندی پیدا کرنا وہ بھی درست نہیں ہے۔ تو اصل میں تو اعتدال ہے، امتاً وسطاً، تمہیں ایک معتدل اور درمیانی امت بنا کر بھیجا ہے۔ تو یہ اللہ کی عبادت بھی ہے اور رزق کی تلاش بھی ہے، اور رزق کو بھی اللہ کی طرف سے انعام سمجھنا ہے۔ اس لیے اللہ بار بار کہتے رزقناہم، ہم نے جو ان کو رزق دیا ہے اس سے یہ اللہ کے راستے میں خرچ کریں۔ تو رزق کا مرکز اور منبع بھی ذات باری تعالیٰ ہی ہے۔ وما من دابۃ فی الارض، زمین میں چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں کہ جس کا رزق اللہ نے اپنے ذمہ نہ لیا ہو، الا علی اللہ رزقھا، اللہ نے اس کے رزق سے متعلق جو مطلوبہ وسائل ہیں وہ اس زمین میں رکھ دیے ہیں، وسائل معاش رکھے ہیں۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، ہم نے تمہیں زمین میں ٹھہرایا ہے تو تمہاری زندگی بسر کرنے کے وسائل معاش بھی تمہارے لیے اس زمین میں رکھے ہیں۔ تو جتنے بچے پیدا ہوتے ہیں، جتنے انسان یا جاندار اس دنیا میں آتے ہیں، تو ان کے رزق کا نظام بھی اللہ نے متعین کیا ہے۔ اور اب اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے
کہ رزق اللہ کے ذمے ہے اور اللہ تعالیٰ لقمے بنا بنا کر تمہارے منہ میں ڈالے گا؟ بھائی وسائل تمہارے لیے رکھ دیے ہیں، محنت مشقت تو تمہیں خود کرنی ہے۔ اب اللہ کے تعلق میں اور اللہ کے ساتھ وابستگی پیدا کرنے میں اتنی انتہا کہ اپنی جسم کو کھولنا بھی گوارا نہ کرتے ہوں، تو اس کا اثر اگلا بھی ہو سکتا ہے کہ معاشی سرگرمیوں سے کنارہ کش ہو جائیں۔ اب چونکہ ہم اللہ لوگ ہو گئے، اللہ کی عبادت کرنے والے ہو گئے، اب ہمیں معاشی سرگرمیوں میں کیا حصہ لینا؟ نہیں، یہ وسائل اللہ نے تمہارے لیے رکھے ہیں، اب اس میں محنت اور مشقت کرو، اور جتنی محنت کرو گے اس کے مطابق یؤتی کل ذی فضل فضلا۔ اور پیچھے کہہ دیا گیا تھا یمتعکم متاعا حسنا، تمہارے لیے نفع پہنچانے کا سامان ہم نے اس زمین میں رکھا ہے، تو رزق کے وسائل تمہارے لیے رکھ دیے اس زمین کے اندر، اب اس کے اوپر تم جد و جہد اور کوشش کر کے نفع اٹھاؤ، اور جو جس درجے میں محنت اور مشقت کرے گا اتنا ہی اس کا ذی فضل فضلا، اس کا فضل اس کو عطا کر دیا جائے گا۔ قرآن نے دوسری جگہ پر فضل، روزی کی تلاش اور روزی کے لیے استعمال کیا ہے۔ جی سورۃ جمعہ میں جمعے کی نماز کے بعد وابتغوا من فضل اللہ، اللہ کا فضل تلاش کرو، تو یہ وسائل تمہارے لیے رکھے ہیں، اس میں جو جتنی محنت اور مشقت کرے گا اتنے ہی اس کے لیے فضل اور وسائل جو ہے اس کو معاشی حاصل ہو جائیں گے۔ وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، اور اللہ تعالیٰ اچھی طرح جانتا ہے جہاں انسان اس دنیا میں ٹھہرا ہوا ہے، اس زمین پہ جس جگہ پر بھی یہ انسان استقرار کیے ہوئے ہے، یعنی جس ملک میں رہتا ہے وہاں ہی اس کے وسائل اللہ میاں نے رکھے ہیں۔ وہ جس دھرتی کا باسی ہے اس دھرتی میں اس کے مطابق اس کے لیے کھانے پینے کی تمام چیزیں اور اس کے وسائل معاش رکھ دیے ہیں۔ اس لیے محققین اطباء کی رائے یہ ہے کہ جو آدمی جس علاقے کے اندر پیدا ہوا ہے وہیں کی جڑی بوٹیوں اور وہیں کے وسائل سے ہی اس کے امراض کا علاج بھی ہے اور اس کی غذا کی ضروریات بھی ہے۔ جب وہ کسی اور دھرتی یا زمین کی غذا بنی ہوئی استعمال کرتا ہے تو اس کے ساتھ میچ نہیں کرتا ہے، اسی سے بیمار ہوتا ہے، وہ اسی سے اس کے اندر تکلیفیں پیدا ہوتی ہیں۔ ایک خطے کی جیسی آب و ہوا ہے، جیسے اس کی زمینی خصوصیات ہے، جس مٹی سے اس کا جسم، اس کے ماں باپ کا جسم، اس کی نسل کا جسم بنا ہے، اسی میں اللہ نے شفا بھی رکھی ہے، وہیں علاج بھی رکھا ہے، وہیں غذا بھی صحیح اس کی ہے۔ کسی اور علاقے سے غذائیں اٹھا کر لا کر جو وہاں کے مزاج کے منافی ہیں جب کھلائی جاتی ہیں تو اس کے نتیجے میں خرابی پیدا ہوتی ہے۔ آج اس سامراجی نظام کی سب سے بڑی خرابی یہ بھی ہے کہ بڑی بڑی فوڈ چین بن گئی، اور وہ نئے نئے طور طریقے جو اس ماحول اور مزاج سے مناسبت نہیں رکھتے، جو کسی اور ماحول کی مناسبت سے تیار کیے گئے ہیں، اس کے مطابق لوگوں کو کیا ہے کھلایا پلایا جاتا ہے یا علاج معالجہ کیا جاتا ہے، تو بیماریاں ختم ہونے کا نام نہیں لیتی۔ ایک ڈاکٹر صاحب تھے، وہ کہا کرتے تھے کہ زیتون اس علاقے میں نہیں ہوتا، یہاں سرسوں ہوتی ہے، تو ہمارے لیے سرسوں ہی زیتون ہے، کیونکہ ہمارے جسم کی جو ساخت ہے اس کے مطابق اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے یہاں پیدا کر دیا۔ جو جن علاقوں میں زیتون ہوتا ہے تو ان کے لیے کیا ہے، اور کوئی تیل دار اجناس میں سے اور نہیں ہوتی، تو ان کی جسم کی ساخت ہی ایسی ہے کہ ان کے لیے وہ زیتون مفید ہے ان کی جسم کے مطابق۔ ہمارے لیے یہی سرسوں کا تیل جو ہمارے ہاں بڑی کثرت سے اور وافر مقدار میں ہوتا ہے، تو یہی ہمارے لیے زیتون ہے، اس سے بڑھ کر اور زیتون کیا ہوگا۔ تو یعلم مستقرہا، ان وسائل کے استقرار کی، یا انسان جہاں ٹھہر رہا ہے اس کے مزاج کے مطابق اس کو بھی جانتا ہے، اور ومستودعہا، اور جہاں اسے سپرد کیا گیا، جس قبر میں اتارا گیا، تو اسی کے مطابق اس کے تمام امور سر انجام پانے ہیں۔ امام شاہ ولی اللہ دہلوی نے تعبیر الاحادیث میں واضح کیا ہے کہ جن جن قوموں پر جو جو عذاب آئے ہیں وہ وہاں اس زمین کی موقع مناسبت سے آئے ہیں۔ اگر وہ صحرا پر رہتی تھی تو وہاں صحرائی طوفان آیا، اور اگر وہ پہاڑوں کے دامن میں رہتی تھی تو وہاں پتھروں کی بارش ہوئی، کیونکہ پہاڑوں کے اوپر سے زلزلے سے پتھر ہی اوپر سے گر کر کسی بستی کو کیا تباہ و برباد کرنے کے لیے کافی ہوتے ہیں۔ تو اللہ کا قانون، اللہ کی سنت جو ہے وہ جاری ہے اس جغرافیائی محل وقوع اور اس کی ضروریات کے مطابق۔ یہ مستقر اور مستودع
ان دونوں کی تفصیلات میں مفسرین کے بہت سارے اقوال ہیں، بہت اختلافات ہیں، لیکن بہرحال مجموعی طور پر دنیا میں استقرار کی بات ہو یا دنیا میں قبر میں دفن کرنے سے متعلق ہو یا قبر سے متعلق ہو اور جنت اور دوزخ سے متعلق ہو، جیسے شاہ عبد القادر صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے مستقر کا معنی اصل قرار کی جگہ جو ہے وہ جنت یا دوزخ جو بھی ہوگی وہاں جس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنا، اس کا بھی لوگوں نے اس کی تعریف کی ہے، اس کی حقیقت بیان کی ہے۔ بہرحال یہ تمام چیزیں کل فی کتاب مبین، یہ تمام باتیں لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہیں، واضح اور دو ٹوک اور کھلی کتاب میں لکھی ہوئی ہیں۔ ان میں سے جتنی ضرورت ہے اس ضرورت کے مطابق کچھ باتیں اللہ پاک نے اس محکم کتاب کے اندر اور اس کی تفصیلات کے اندر بیان کر دیں۔ وہاں بھی اس اللہ کی عبادت کو واضح کرنے کے لیے سورۃ یونس میں گرد و پیش کے انعامات کا تذکرہ کر کے دلائل دیے گئے تھے، اور یہاں بھی ایک نئے انداز اور اسلوب میں بات بیان کی۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ، اللہ وہ ذات ہے جس نے آسمان و زمین 6 دنوں میں پیدا کی ہیں۔ ایک دن 50,000 سال کا ہو تو 3 لاکھ سال، اور اگر 1000 سال کا ہو جیسا کہ دوسری جگہ پر کہا تو کم از کم کیا ہے 6000 سال۔ آسمان و زمین ہم نے اتنے طویل عرصے میں بنایا بتدریج، ایک سسٹم اور طریقہ کار کے مطابق۔ اور وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اور پھر اللہ نے اپنا تخت اور عرش پانی پر رکھا۔ اس کے نتیجے میں اس پوری کائنات کا نظام چلنا شروع ہو گیا، ارتقائی عمل شروع ہو گیا۔ امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ مبدعات میں سے سب سے پہلی چیز القلم، پھر اللوح، القلم ثم اللوح، اس کے بعد ثم العرش ثم الماء، 4 چیزیں بالترتیب ہیں۔ یہ ابداع عرش اور پانی کے باہمی ملاپ سے کیا ہے تخلیق کا عمل شروع ہوا، تو تخلیق کی حقیقت واضح کر دی۔ ایک بغیر کسی مادے کے مادہ پیدا کرنا ہے، یہ ابداع ہے، تو عرش اللہ کے کمال ابداع کا اظہار ہے، اور پانی بھی اللہ کے کمال ابداع کا اظہار ہے۔ ایک ایسی یونیک اور منفرد مخلوق پانی کی صورت میں تیار کی ہے کہ آج ایڑی چوٹی کا زور لگانے کے باوجود بھی پانی تخلیق نہیں کیا جا سکا۔ آپ دیکھیے کہ یہ عرشی اور مائی قوتوں کے باہمی ملاپ سے ہی چیزیں پیدا ہوئیں۔ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہر زندہ چیز کو ہم نے پانی سے پیدا کیا، پانی سے بنایا ہے۔ تو اس تخلیق کے حوالے سے مزید تفصیل بیان کر دی۔ وہاں تو صرف ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض اجمال تھا، اور یہاں اس تخلیق کی تھوڑی سی تفصیل بیان کر دی کہ وکان عرشہ علی الماء۔ یہ تخلیق کا نظام، کائنات جو پیدا کی، تمہیں پیدا کیا تو کس لیے پیدا کیا؟ آخری نتیجہ بیان کر دیا، لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ تمہاری آزمائش کرے کہ تم کون سا اچھا عمل کرتے ہو اور کون برا عمل کرتا ہے۔ تو اچھے اور برے عمل کا امتحان لینے کے لیے یہ عرش پانی پر آیا ہے، اور اس کے نتیجے میں تمہیں انسانوں کو پیدا کیا گیا ہے۔ فرشتوں نے جو اللہ سے سوال کیا تھا وہ بھی اسی تناظر میں تھا، وہ اپنے علم کے مطابق تھا، وہ زیادہ سے زیادہ ملکی علم رکھتے تھے، یا جو انسان سے پہلے یہاں جانور تھے ان کے بارے میں ان کی معلومات تھی کہ یہ ہر وقت فساد مچاتے رہتے ہیں، ایک دوسرے کا خون بہاتے ہیں، تو یہ جو انسان جس کو اللہ میاں خلیفہ بنانے چلا ہے شاید یہ بھی ایسا ہی ہو۔ تو وہاں اللہ نے واضح کر دیا کہ جانور تو اپنے طے شدہ طریقہ کار کے مطابق کام کرتا ہے، وہاں اس کا امتحان نہیں ہے، نہ فرشتے کا کوئی امتحان ہے کہ اچھا کرنا ہے یا برا کرنا ہے۔ وہ تو اس روبوٹ کی طرح ہے کہ جو پروگرام اس میں اللہ میاں فیڈ کر دیتا ہے، لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ لیکن انسان ایک ایسی مخلوق پیدا کی گئی ہے جو تمام پانی اور سے آگے ارتقاء پذیر عرضی خصوصیات کی حامل بھی ہے، اور عرش کی ملکی قوتوں کے تنزلات کے نتیجے میں وہ روح جو اس جسم پر آئی ہے تو عرشی اور ملکی قوتوں کی حامل اس کے اندر روح بھی ہے۔ تو یہ دونوں کے ملاپ سے جو انسان پیدا کیا ہے، اب اس کو آگ اور پانی کو مل کر امتحان دینا ہے کہ یہ کدھر جانا چاہتا ہے۔
ایکم احسن عملا، بہیمیت والے اعمال کرتا ہے تو یہ ہے، اور اگر فرشتوں والے اعمال کرتا ہے تو یہ ہے، اور فرشتہ بننا بھی اس کے لیے فتنہ ہے دنیا میں، اور اس کے لیے جانور بننا بھی فتنہ ہے، آزمائش ہے۔ یہ اسے احسنی تقویم کی اساس پر یہ امتحان دینا ہے کہ وہ توازن قائم کرے دونوں کے درمیان، ملکیت بھی برقرار رہے انسانی بنیادوں پر، اور بہیمیت اور حیوانیت بھی برقرار رہے لیکن انسانی معیار پر، حیوانی معیار پر نہیں۔ تو نہ مکمل طور پر فرشتہ بننا یعنی کھانے پینے اور حیوانی تقاضوں سے مابرا ہو کر، جیسے بھوک پیاس فرشتوں کو نہیں لگتی ایسی حالت میں چلے جانا، یہ بھی فتنۃ مستطیرۃ۔ حجت اللہ میں شاہ صاحب نے اس کی تفصیلات بیان کی ہیں کہ یہ بھی ایک مستقل فتنہ ہے، آخر زمانے میں یہ فتنہ پیدا ہوگا۔ اور دوسری طرف ملکیت کا انکار کر کے محض ننگا حیوان بن جانا، تو یہ ایک اور فتنہ مستطیرہ ہے۔ انسان اور سچا مسلمان وہ ہے جو دونوں کے درمیان اعتدال کی حالت میں ہو کہ ایکم احسن عملا۔ باقی رہی یہ بات کہ مرنے کے بعد اٹھایا جانا ہے، وَلَئِن قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِن بَعْدِ الْمَوْتِ، جب آپ ان سے کہتے ہیں کہ تم اٹھائے جاؤ گے موت کے بعد، مرنے کے بعد اٹھایا جانا ہے اور ان اعمال کی جزا و سزا وہاں ملنی ہے، تو لَيَقُولَنَّ، یہ کافر لوگ کہتے ہیں کہ ان ھذا الا سحر مبین، یہ تو جادوگری کی بات ہے، یہ تو جادو ہے۔ تو کیا اللہ میاں نعوذ باللہ جادو کرے گا؟ پہلے بندہ مار دیا اور ختم کر دیا اور پھر اس کے بعد دوبارہ زندہ کرے گا؟ یہ تو جادوگر جیسے مصنوعی طور پر نظروں کو باندھ کر تماشا دکھاتے ہیں کہ مرے ہوئے کو بظاہر زندہ کر دیا، مردے کے اندر جان اور حرکت پیدا کر دی، تو اس طرح کا کوئی جادو کی بات بتلائی جا رہی ہے۔ وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ، اور اگر ہم فوری ان کو سزا نہ دیں اس جملہ کہنے پر، عذاب ایک مقررہ مدت تک، امہ جیسے افراد کی جماعت پر بولا جاتا ہے ایسے ہی ایک مدت پر بھی بولا جاتا ہے لفظ امہ۔ امہ کا مطلب مجموعہ ہے، تو وقت معلوم مقررہ مدت تک کے لیے اگر ہم عذاب ان سے مؤخر کر دیں تو پھر کہنے لگتے ہیں ما یحبسہ، کس چیز نے روک دیا عذاب سے؟ الا یوم یاتیہم لیس مصروفا عنہم، خبردار وہ جو دن آنے والا ہے حساب کتاب کا، اس دن یہ کوئی عذاب اپنے سے نہیں پھیر سکیں گے، کوئی پھیرنے والا نہیں ہوگا، ان سے عذاب نہیں پھیرا جائے گا۔ وحاق بہم ما کانوا بہ یستہزئون، جس موت کے بعد جزا و سزا کا یہ مذاق اڑاتے تھے وہی ان کو گھیر لے گا چاروں طرف سے۔ تو اس رکوع میں قرآن حکیم نے وضاحت کے ساتھ، تفصیل کے ساتھ وہ امور بیان کر دیے جو اس کتاب ہدایت میں بیان کیے گئے تھے، جو محکم طور پر بیان کیے گئے تھے، اس کی تفصیلات بھی ساتھ ساتھ بیان کی جا رہی ہیں۔ تو یہ گویا کہ ایسی تفصیلات جو لازمی ہیں، کرنا ہے، ضروری ہیں، پابندی ہے، تو ان کو جو جماعت اختیار کرے گی اس کے لیے خوشخبری ہے، اور اسے فضل والے کو فضیلت دی جائے گی، اور جو نہیں اس کے لیے سزا ہوگی۔ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صل۔ اجمعین۔